الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نائنتھ کلاس، کیسے ہیں سب بچے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، زندگی میں کامیاب و کامران کرے۔ جی بچوں، آج اسلامک لازمی میں ہم پڑھیں گے علماء و مفکرین رحمۃ اللہ علیہم۔ اس میں ہمارے ٹاپک ہیں آج کے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن الخلدون۔ پہلے ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ جی بچوں، اس میں ہم پہلا سوال کیا ہے جی، درست جواب کا انتخاب کریں۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے الموافقات، علوم القرآن، کتاب العبد کی تاریخ الخلفاء۔ اب اس میں صحیح آنسر کیا آیا؟ الموافقات۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا سن وفات ہے 790 ہجری، 792 ہجری، 794 ہجری، 796 ہجری۔ اب اس میں صحیح آنسر کیا آیا؟ 790 ہجری۔ علامہ ابن الخلدون رحمۃ اللہ علیہ کس ملک کے سلطان کے وزیر مقرر ہوئے؟ تیونس، مراکش، مصر، نائجیریا۔ اب اس میں صحیح آنسر کیا جی؟ تیونس۔ ابن الخلدون رحمۃ اللہ علیہ کی شرح آفاق تصنیف ہے مقدمہ ابن الخلدون، التقان فی علم القرآن، سیرہ اعلام النبلہ، تفسیر الجلالی۔ اب اس میں صحیح آنسر کیا آیا؟ مقدمہ ابن الخلدون۔ آگیا جی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کی تعداد ہے 200 سے زائد، 300 سے زائد، 500 سے زائد اور 700 سے زائد۔ اب اس میں صحیح آنسر کیا آیا ہے؟ 500 سے زائد۔ جی بچوں، اب ہم اس کے شارٹ دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 ہمارا کیا جی؟ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصراً تعارف بیان کریں۔ جی بچوں، یہاں سے اس کا آنسر شروع ہوگا۔ ابو الاسحاق ابراہیم بن موسیٰ بن محمد شاطبی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث، فقہ اور جامع العلوم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان بنو لخم سے تعلق رکھتا تھا۔ یہاں تک اس کا آنسر آئے گا۔ جی آگیا جی، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کن علوم کے ماہر تھے؟ کوئی سے 2 نام لکھیں۔ تو اس کا آنسر یہاں سے ہے جی، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ علوم شرکیہ کے ماہر، عالم اور فقہ کے امام تسلیم کیے جاتے تھے۔ یہ ہمارے 2 کا آنسر۔ آگے نمبر 3 ہے جی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی سی 2 تصانیف کے نام تحریر کریں۔ تو یہاں سے ہے جی، تفسیر الجلالین اور تفسیر در منصور۔ آگے جی، التقان فی علوم القرآن، تاریخ الخلفاء۔ یہ کتابوں کے نام ہیں، ان میں سے کوئی سے 2 آپ نے تصانیف کے نام لکھ دینے ہیں۔ آگیا جی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کن علوم کے ماہر تھے؟ جی بچوں، یہاں سے شروع ہوگا جی، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حق تعالیٰ نے مجھے 7 علوم یعنی تفسیر، حدیث، فقہ، نحو، معنی، بیان اور بدیعہ میں کمال عطا فرمایا ہے۔ یہاں تک ہمارے 4 کا آنسر آ گیا ہے جی۔ علامہ ابن الخلدون رحمۃ اللہ علیہ کی شرح آفاق کتاب کا نام کیا ہے؟ تو اس کے آنسر میں لکھیں گے جی، ان کی شرح آفاق کتاب مقدمہ ابن الخلدون ہے۔ یہ اس کا آنسر آگیا جی، علامہ ابن الخلدون کی علمی خدمات تحریر کریں۔ تو اس کے آنسر میں ہم یہاں سے لکھیں گے، ابن الخلدون رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات کو 3 مختلف پہلوؤں پر جانچا جاتا ہے۔ اول، مورخ و تاریخ نویس کی حیثیت سے، دوم، فلسفہ و تاریخ کے بانی کی حیثیت سے، اور سوم، عمرانیات کے امام اور ماہر کی حیثیت سے ابن الخلدون رحمۃ اللہ علیہ کو تاریخ اور فلسفہ تاریخ اور عمرانیات سوشیالوجی کا ماہر تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہاں تک اس کا آنسر آئے گا۔ جی بچوں، یہ تھے ہمارے شارٹ۔ اب ہم اس کی ہیڈنگ کے ساتھ اس کے لانگ تیار کر لیتے ہیں اپنے۔ سب سے پہلے ہیڈنگ کیا دیں گے آپ؟ تعارف کی۔ ابو الاسحاق ابراہیم بن موسیٰ بن محمد شاطبی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث، فقہ اور جامع العلوم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان بنو لخم سے تعلق رکھتا تھا۔ اگلی ہیڈنگ کیا دیں گے جی؟ تصانیف۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف میں الاعتصام اور الموافقات بہت زیادہ مشہور شہرت کی حامل ہے۔ علم فقہ میں الموافقات بہت زیادہ اہمیت کی حامل کتاب ہیں۔ اگلی ہیڈنگ کیا جی؟ حصول علم۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی قرات کی تعلیم شاطبہ میں حاصل کی، قرآن مجید حفظ کیا اور حدیث و فقہ کی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس تشریف لے کے قبلہ اول کی زیارت کے بعد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ مدرسہ فاضلیہ قاہرہ میں لوٹ آئے اور تعلیم و تدریس کے فرائض انجام دینے لگے۔ اگلی ہیڈنگ ہماری پہلے ہم نے یہ والا پیراگراف لکھ دینا ہے۔ پہلے ہیڈنگ دینی علم و فضل۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ علوم شریعہ کے ماہر، عالم اور فقہ کے امام تسلیم کیے جاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ذہنی وسعت اور قوی ادراک رکھنے والے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو فقہ میں ید طلع حاصل تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک اعلیٰ پائے کے ادیب کے طور پر بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ یہاں پہ ہیڈنگ دیں گے تقویٰ کی۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ صالح انسان اول کے سچے بلند کردار کے حامل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ متقی، صابر، پاک باز، معزز شخصیت کے حامل تھے۔ اب لاسٹ میں ہم ہیڈنگ دیں گے وفات۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ 790 ہجری کو قاہرہ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی نماز جنازہ مشہور عالم علامہ عراقی نے پڑھائی۔ جی بچوں، اگلا ٹاپک ہے جی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں پہ بھی اسی طرح پہلے ہم تعارف کی ہیڈنگ دیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام عبد الرحمن، کنیت ابو الفضل اور لقب جلال الدین تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک شرح آفاق مفسر، محدث، فقہ اور مورخ تھے۔ یہاں تک، اور پھر آپ یہاں پہ تصانیف کی ہیڈنگ دیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کی تعداد 500 سے زائد ہے۔ تفسیر جلالین اور تفسیر در منصور کے علاوہ قرآنیات پر آپ کی کتاب التقان فی العلوم القرآن علماء میں کافی مقبول ہے۔ تاریخ اسلام میں تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف ہے۔ آگے ہم اس کا تعارف لکھیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش مصر کے قدیم قصبے اسیوط میں 849 ہجری میں ہوئی۔ اسی نسبت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سیوطی کہا جاتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 سال کی عمر میں قرآن پاک مجید حفظ کیا۔ آگے جی علم و فضل۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے مجھے 7 علوم یعنی تفسیر، حدیث، فقہ، نحو، معنی، بیان اور بدیعہ میں کمال عطا فرمایا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا ہے کہ مجھے 2 لاکھ احادیث یاد ہیں، اور اگر مجھے اس سے زیادہ ملتی تو ان کو بھی یاد کرتا۔ آگے جی ہیڈنگ آپ کی بطور محدث اور مورخ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین مورخ بھی تھے۔ خلفائے ملت اسلامیہ پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف تاریخ الخلفاء ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے لے کر بغداد کے آخری خلیفہ کے عہد خلافت تک سن وار لکھی گئی۔ لاسٹ میں ہیڈنگ کیا دیں گے جی وفات۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 911 ہجری میں وفات پائی۔ علامہ سیوطی کو دنیاوی مال و دولت سے محبت نہ تھی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حلیم متبع، فہم و فراست کے حامل اور علم و ادب سے محبت کرنے والی شخصیت تھے۔ جی اگلا ٹاپک ہے جی ابن الخلدون رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں بھی پہلے ہم ہیڈنگ دیں گے تعارف کی۔ علامہ ابن الخلدون عالم اسلام کے مشہور، معروف مورخ، فقہ، فلسفی، سیاستدان تھے۔ ان کا مکمل نام ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون تھا۔ وہ تیونس میں پیدا ہوئے اور تعلیم سے فراغت کے بعد تیونس کے سلطان ابو العنان کے وزیر مقرر ہوئے۔ تاہم درباری سازشوں سے تنگ آ کر حاکم غرناطہ کے پاس چلے گئے۔ یہ سرزمین بھی راس نہ آئی تو مصر آ گئے اور جامعۃ الزہرا میں درس و تدریس پر مامور ہوئے۔ اگلے ہیڈنگ ہے جی ابتدائی حالات۔ ابن الخلدون رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن ہی میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ مجوزہ تعلیمی نصاب پر دسترس حاصل کر لی۔ نصاب میں قرآن مجید، حدیث نبوی، علم کلام، نحو اور ریاضی، فلسفہ اور منطق میں وغیرہ شامل تھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے جی علمی خدمات۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات کو 3 مختلف پہلوؤں پر جانچا جاتا ہے۔ اول مورخ و تاریخ نویس کی حیثیت سے، دوم فلسفہ تاریخ بانی کی حیثیت سے، ثم عمرانیات کے امام اور ماہر کی حیثیت سے۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کو تاریخ اور فلسفہ تاریخ اور عمرانیات سوشیالوجی کا ماہر تسلیم کیا جاتا ہے۔
ان کی شہر آفاق کتاب مقدمہ ابن خلدون ہے۔ یہ کتاب فلسفہ، تاریخ، سیاست، عمرانیات، اقتصادیات اور ادبیات کا خزانہ ہے۔ آگے آپ نے لاسٹ میں ہیڈنگ دینی جی، وفات کی علامہ ابن خلدون نے تیونس اندلس مصر میں عمر گزاری۔ 74 برس کی عمر میں 808 ہجری میں قاہرہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ جی بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ ہم نے علماء مفکرین میں 3 شخصیات پڑھی، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، امام جلال الدین سیوطی اور ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے ہم نے MCQs بھی کیے، شارٹ کویشچن بھی کیے، اور اس کے لانگ کے کو بھی ہیڈنگ کے ساتھ ہم نے اس کو پڑھا۔ جی بچوں، آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔